Hello and assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. Students, today we are going to take into account the regional connectivity and CPEC in which we are going to study the theory and practice. आज हमारा टॉपिक जो है CPEC के अंडर दैट इज़ गोइंग टू बी थ्योरी एंड प्रैक्टिस. इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जो है वो न्यू डायमेंशंस आपके पास जो है वो अवेलेबल हैं और व्हाट थ्योरी एंड प्रैक्टिस इज बेसिकली. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस एंड रीजनल कनेक्टिविटी एंड CPEC. So viewers, as we know that international relations is all about theories and concept and ideas. International relations हो या political science हो या any other field of social science, they are basically purely based on theory and practice. थ्योरी जो है बेसिकली जिसको हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करते हैं कि थ्योरी के बैकग्राउंड पर एक आइडिया डेवलप होता है. दैट आइडिया बिकम्स एन आइडियल एंड आइडियल बिकम्स एन आइडियोलॉजी. और जब आइडियल जो है वो आइडियोलॉजी बनता है मीन्स एक नज़रिया बनता है, उस नज़रिए को हम लेटर ऑन कहते हैं थ्योरी. जिस तरह टू नेशन थ्योरी थी, एक आइडिया आपके पास आया, आइडिया अल्लामा इकबाल के पास आया कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट होम चाहिए, एक होमलैंड हो जहाँ पे वो अपनी रिलीजियस अपनी सोशल सेटअप को प्रैक्टिस कर सकें. उस आइडिया को फिर फर्दर जो है कायद आज़म ने आइडियल सिचुएशन में कन्वर्ट किया. आइडियल सिचुएशन से फिर टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया जिसको हमने इस्लामाइजेशन का नाम दिया. या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी मीन्स दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू डिफरेंट नेशंस और इनके लिए सेपरेट होम लैंड जो है वो ज़रूरी था उस वक्त के अकॉर्डिंग टू दैट टाइम. और अगर आप प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस कहते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को. मीन्स के वो तमाम चीज़ें जो हम एक थ्योरी में सीखते हैं और उन चीज़ों का आप प्रैक्टिकल जो है वो फील्ड पर देखते हो. अब देयर आर मल्टीपल थ्योरीज, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो CPEC से रिलेटेड है तो हम इस टॉपिक के लिए डिफरेंट थ्योरीज को जो है वो हम पिक करेंगे. देयर आर वेरियस थ्योरीज, लेकिन हम इसको वो उस नज़रिए से पढ़ेंगे कि जिन थ्योरीज पर ये CPEC का जो प्रोजेक्ट है या आइडिया है ये फिट बैठ जाता है. सबसे पहले आपके पास लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, देन वी हैव सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, रीजनलिज्म एंड मल्टीलैटरलिज्म. ये वी हैव द 4 थ्योरीज. ये 4 थ्योरीज हमारे पास हैं इस वक्त बेसिकली जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो सूट भी कर रही हैं और इसको एड्रेस भी कर रही हैं. वो कैसे, आइए चल के देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट द थ्योरी ऑफ लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म इज़. तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो क्या है. बेसिकली हम ये कहते हैं, आई एम मेकिंग इट शॉर्ट फॉर यू पीपल, लेटर ऑन यू कैन हैव द एक्सेस. आपको इस वक्त स्क्रीन पर विजिबिलिटी भी है और आप देख रहे होंगे कि जो है इस वक्त एक पैराग्राफ आपके पास है, इसको आप पढ़ लीजिएगा. लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसको आई एम मेकिंग इट शॉर्ट फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन गेट द ईजियर concept. First of all, liberal institutionalism. So liberal, in simple words we can say liberal, open mind, free mind without any pressure, external हो या internal हो, doesn't matter. सॉवरेनिटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. और इसके अलावा जो है ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट आता है, फ्री ट्रेड ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है लिबरलिज्म में, या लिबरल माइंडसेट या लिबरलिस्टिक अप्रोच रखने वाले लोगों को की अगर बात की जाए. जब हम लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो डिराइव हुआ है इंस्टीट्यूशन से, जो हमारे पास इदारे होते हैं. डजेंट मैटर वो इदारे चाहे आपके मुल्क के हों, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह पर किसी भी जो है वो जो है सोशल वर्क के लिए काम कर रहे हों, या जिसमें चाहे वो डिफेंस के हैं, वेदर दे आर वर्किंग फॉर द सोशल वेलफेयर, डजेंट मैटर. सो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा, हम ये इसको इन शॉर्ट वर्ड्स हम कहते हैं कि ये ऐसे सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं जो कि एक बिलीफ से जनरेट होते हैं. और
یہ جو بلیو ہے مینس کے سوچنے کا ایک نظریہ ہے یا ایک سوچ کو انسٹیٹیوشنلزم کہا جاتا ہے, تاکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بیسکلی جو ہے کہا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ کوآپریشن ہوتی ہے بٹوین ڈفرینٹ پولیٹیکل کمیونٹیز, اور اوپن کوآپریشن ہوتی ہے, انڈیپینڈنٹ کوآپریشن ہوتی ہے, آپ کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے, لیکن آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک ہارمنی کریٹ کی جائے, یونٹی کریٹ کی جائے, تاکہ آپ کو اور آپ کے جو سراؤنڈنگ اسٹیٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اور اس میں سب سے زیادہ کیونکہ جب کوآپریشن کی بات کی جاتی ہے تو لبرل انسٹیٹیوشنلزم جو ہے وہ صرف پولیٹیکل کوآپریشن کی بات نہیں کرتا, وہ اداروں کے درمیان بھی جو ہے وہ کوآپریشن کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرتا ہے کہ ادارے جو ہیں ملک کے یا ملک سے باہر, ان میں ایک یونٹی ہو, ان میں ایک ہم آہنگی ہو, تاکہ وہ آسانی کے ساتھ لوگوں کے لیے کام کریں, اسٹیٹس کے لیے کام کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈپلومیسی اور ملٹی لیٹرلزم کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مینز کہ ڈپلومیسی جسے ہم کہتے ہیں آرٹ آف نیگوسیشن, آپ ڈپلومیسی یوز کرتے ہو, آپ نیگوسیشنس کو یوز کرتے ہیں, مینز کہ آپ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کمیونیکیشن ہو بٹوین دا اسٹیٹس, بٹوین ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ. دین فردر آپ لوگ ملٹی لیٹرلزم کو یوز کرتے ہیں. ملٹی لیٹرلزم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک اسٹیٹ نہیں بلکہ دو نہیں بلکہ مور دین 3 اسٹیٹس جو ہے وہ آپس میں جب ایک ریلیشن بناتی ہیں تو اس میں بھی آپ کے پاس جو ہے لبرل انسٹیٹیوشنلزم کا جو ہے وہ یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے یہ تھیوری. آزاد ادارے ہوں, لبرل ادارے ہوں, اور لبرل اسٹیٹس ہوں, لبرل اسٹیٹس کا جو ہے وہ اسٹرکچر ہو, تاکہ ڈپلومیسی کے تھرو آپ جو ہے اپنے میسج کو فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر, فرام ون گورنمنٹ ٹو اندر, یا فرام ون انسٹیٹیوشن ٹو این ادر انسٹیٹیوشن آپ آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پہنچا سکیں. اب ہم بیسکلی اس کو پڑھ اس لیے رہے ہیں لبرل انسٹیٹیوشنلزم کو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چائنا اینڈ پاکستان نے جو ایک پروجیکٹ شروع کیا سی پیک کا, اس میں ڈیفینیٹلی اب جہاں سے بھی یہ سی پیک پاس ہوگا تو وہاں پہ اداروں کا رول بھی آئے گا, ویدر وہ ادارے ملک کے ہوں یا ملک سے باہر ہوں, چاہے وہ ریجنل ادارے ہیں یا انٹرنیشنل ادارے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں, جو پاکستان اور چائنا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اداروں میں زیادہ سے زیادہ یونٹی ہو, ان کو جو ہے ڈپلومیٹک طریقے سے اس کو جو ہے ان کو لیڈ کیا جائے, تاکہ جو ہے وہ ایک ہمیں بیلنسڈ انوائرمنٹ ملے. جہاں جہاں سے سی پیک جو ہے وہ گزرے گا, جن ریجن سے گزرے گا وہاں پہ ایک بیلنسڈ انوائرمنٹ چاہیے ہمیں, اور اس کے لیے ملٹی لیٹرلزم کو بھی یوز کرنا بہت ضروری ہے. اسٹیٹس کے ساتھ ہم کہتے ہیں دو طرفہ تعلقات ہونے چاہیے, یا جب آپ بات کرتے ہو ملٹی لیٹرلزم کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مور دین 3 اسٹیٹس یا مور دین 4 اسٹیٹس, زیادہ سے زیادہ اسٹیٹس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں, تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو آگے لے کر چلیں. اس کے علاوہ فردر اگر آپ اس وقت اسکرین پر اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے آف لبرل انسٹیٹیوشنلزم کا, یہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے ٹو ریئلسٹک تھیوری. اب جہاں ریئلزم مارکیٹ میں جب اس کی ایگزسٹنس ہوئی, جب ایمرجنس ہوئی تھی, تو ظاہری بات ہے کہ ریئلسٹ جو ہے ریئلسٹک سوچ رکھنے والے افراد جو ہیں ان کو صحیح نہیں سمجھا جاتا, بیکاز ریئلزم جو ہے یہ کہا جاتا تھا کہ ریئلزم جو ہے ایک ہارش تھیوری ہے, ایک اسٹریٹ فارورڈ تھیوری ہے, اور اس میں جو ہے اسٹیٹ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو, اپنی پاور کو جو ہے وہ میکسیمائز کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے, رادر کہ آپ پیس کی طرف جاؤ, آپ جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف جائیں. لیکن اسی تھیوری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو ہے وہ لبرلزم کا کانسیپٹ آیا, اور جب لبرلزم کا کانسیپٹ آتا ہے تو لبرلزم نے آ کے پیس, اسٹیبلٹی, اکنامکس, ٹریڈ, کامرس, فائنینس, ان تمام چیزوں کو, اور انکلوڈنگ دی لبرل انسٹیٹیوشنلزم ایز ویل, ان تمام چیزوں کو اس نے ہائی لائٹ کیا, تاکہ اسٹیٹ میں جب اسٹیبلٹی آئے گی تو اسٹیٹ جو ہے جب کوآپریشن کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو اچھے طریقے سے ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ فلفل ہوں گے. اب اس حوالے سے ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ڈفرینٹ اسکالرز ہیں. فار ایگزامپل ہیڈلے بل جو ہیں پروفیسر آف انٹرنیشنل ریلیشنز انالائزز that international society
works on the idea of collective goals and interest. प्रोफेसर हार्डले बोल जो हैं वो कहते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी जो है बेसिकली वो कलेक्टिव गोल्स एंड इंटरेस्ट पर बिलीव रखती है, और ज़ाहिरी बात है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज वी आर सोशल. तो स्टेट्स का भी यही कॉन्सेप्ट है कि स्टेट्स यही चाहते हैं कि उनका एक एम हो जो कि होता है, और अपना जो इंटरेस्ट होता है वो भी फुलफ़िल करती है स्टेट. इसके लिए उसको जो है लिबरल जो है वो माइंडसेट को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहिए और उसको इन्हांस करना चाहिए. इसके अलावा हमारे पास जो है इमैनुअल कैंट जो हैं वो अपने एस्से में लिखते हैं परपेचुअल पीस, जो उनका एस्से था, और उसमें उन्होंने कहा है कि बेसिकली हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉपरेशन करनी है. मींस कि कॉपरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपके पास जो है वो एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि आप जो हैं वो अच्छे तरीके से अपने जो मामलात हैं या अपनी जो इंटरेक्शंस हैं या अपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आसानी के साथ जो है वो हासिल कर सकें. इसी वजह से जो है अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो हमें पता चलेगा कि लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है बेसिकली वो फोकस करता है मैक्सिमाइजिंग एब्सोल्यूट गेन्स वाया कॉपरेशन एंड सॉफ्ट पावर. मींस के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा तो हो लेकिन वो कॉपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और जो है सॉफ्ट पावर को यूज़ करते हैं. मींस के जो लिबरल माइंडसेट है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि वॉर हो, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि दुनिया में जंगें हों या कोई अनरेस्ट आए. लेकिन जब आप अपने जो कॉपरेशन है उसको अगर हासिल करना चाहते हो, अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो कॉपरेशन से और सॉफ्ट पावर्स को यूज़ करते हुए आप अपने तमाम जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप गेन कर सकते हो. फिर फर्दर हम इस थ्योरी को देखते हैं जहाँ पर जो है एक आइडिया हमारे सामने आ जाता है जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस. देन ये अब थ्योरी जो थी वो रॉबर्ट ने दी, और रॉबर्ट कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार है. इंटरनेशनल रिलेशंस मींस कि जो दुनिया में एक ताल्लुक़ होता है स्टेट्स के दरमियान, कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, कहीं ना कहीं कोई इश्यूज भी आ जाते हैं. इसी हवाले से जो लिबरल थ्योरिस्ट हैं उनका ये मानना है, दे बिलीव दैट ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस फॉस्टर पीस एंड समटाइम्स आपको कुछ ऐसे रिस्क की तरफ जो है वो जाना पड़ता है जहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट में भी अपने आप को इंगेज कर लेते हो, और समटाइम्स जो है आप रिस्क लेते हुए जो है वो पीस की तरफ भी चले जाते हैं. तो कोशिश ये करनी चाहिए, जो कि एक लिबरल माइंडसेट का फोकस होता है, कि पीस, स्टेबिलिटी, हार्मनी, यूनिटी, फ्री ट्रेड, ओपन मार्केट, फ्री ट्रेड ब्लॉक्स, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जो कि लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है. अब अगर इन तमाम चीज़ों को हम सामने रखें तो हमें पता चलेगा, बिकॉज हमारी जो स्टडी है वो सीपेक के अंडर है, तो हम ये समझते हैं कि सीपेक जो है इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने आप को कनेक्ट कर रहा है बिटवीन कंट्रीज़ ऑफ डिफरेंट रीजन्स, और चाहे उसमें एशिया हो, चाहे साउथ एशिया है, चाहे वेस्ट एशिया है, या मिडल ईस्ट है, या आपके पास यूरोप है. मींस के सीपेक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि अपने आप को डिफरेंट जो रीजन्स हैं उसके साथ कनेक्ट करेगा, जिसमें आप जो है वो कॉमर्स आ जाएगा, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है ये सबसे ज़्यादा इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और जिसमें आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गेन करने की कोशिश किया जाएगा, जो कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है. अब हम फर्दर ये देखें कि अब पाकिस्तान के लिए, फॉर पाकिस्तान, सीपेक जो है वो बेसिकली एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का मौका है. मींस के अपनी इकॉनमी को पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा सकता है, आप अपने जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसको स्टेबल कर सकते हो, आप अपने जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उसको आप जो है वो लेटेस्ट इन्हांसमेंट की तरफ ले जा सकते हैं. तो एक बहुत बड़ा आपको एक जो है वो प्रोजेक्ट की शेप में एक गिफ्ट जो है वो बेसिकली नज़र आ रहा है, जो कि जिसको
پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ یوز کرنا چاہے گی. آن دی ادر سائڈ اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ چائنا جو ہے وہ بیسکلی اس سے جو ہے وہ اس سارے مشن سے کیا گین کرنا چاہ رہا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کے لیے جو ہے ایک شارٹیسٹ روٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, جو کہ چائنا اس کو اپنی ٹریڈ کے لیے یوز کرنا چاہ رہا ہے, جو کہ عربین سی کے تھرو ہوگی. اور یہ ایک الٹرنیٹ روٹ چائنا کو جو ہے وہ مل جائے گا, جس سے چائنا جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جب سینٹرل ایشیا سے یہ گزرے گا تو افغانستان کے لیے بہت جو ہے وہ ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اس کو یوز کرے سی پیک کو, تاکہ افغانستان میں بھی جو ہے وہ پیس اور اسٹیبلٹی اور لوگوں کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی اپرچونٹی آ جائے گی, تاکہ وہ اپنا سوشل سیٹ اپ جو ہے وہ بھی جو ہے اس کو بیلنسڈ کر سکیں وہاں پہ. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب جو ہے یہ ڈفرینٹ فردر آگے ریجن سے گزرے گا تو ود دا پیسج آف ٹائم مور اینڈ مور کنٹریز ول ڈیفینیٹلی دے وش ٹو جوائن دس بگ اینڈ ہیوج انڈسٹری اینڈ اکنامیکل پروجیکٹ. Now dear students, we are going to take into account the theory of multilateralism. Multilateralism کہتے ہیں کہ جب تین یا تین سے زیادہ اسٹیٹس سے جب آپ بات کرتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ تعلقات بنائیں, تو اس صورت میں ایسی تھیوری کو ہم کہتے ہیں ملٹی لیٹرلزم. مینس کہ زیادہ سے زیادہ ڈفرینٹ کنٹریز کے درمیان جو ہے وہ آپ کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں. آپ ایک کنٹری سے بات نہیں کرتے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ یونی لیٹرلزم ون کنٹری, بائی لیٹرل دو طرفہ جو تعلقات ہیں بائی لیٹرلزم جس کو ہم کہتے ہیں, پھر ٹرائی لیٹرلزم جس کو ہم کہتے ہیں تین کنٹریز جس میں یا 3 کنٹریز کی انوالومنٹ ہوتی ہے, اور ملٹی لیٹرلزم کہتے ہیں کہ جب مور دین 3 کنٹریز ہوں اور ان کے درمیان چاہے وہ ڈیفنس کا ایگریمنٹ ہو, چاہے وہ کسی بھی چیز پہ کمپرومائز کر رہے ہیں, تو ایسی کنٹریز کو جو ہے وہ جب ہم تھیوری کی شیپ دیں گے تو اسے ہم کہتے ہیں ملٹی لیٹرلزم. سو ویورز, اسی ملٹی لیٹرلزم جو کانسیپٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ذرا اسٹڈی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو فردر کانسیپٹ جو ہے کلیئر ہو جائے, کیونکہ اب سی پیک کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو دی ملٹی لیٹرل اسٹریٹجی آف چائنا ان ایڈوانسنگ دیس سی پیک پروجیکٹ انڈر BRI Belt and Road Initiative is creating an impact of increased economic activity alongside highway, railroad networks on regional connectivity. Then CPEC provides a base to build the capacity of the regional in the socio-economic development with mutual understanding and multilateral cooperation. The project of CPEC, beside its attached benefits to China and Pakistan, is therefore a dynamic institutional arrangement for the region to adopt new principles and norms, looking forward to regional development through an integrated network of multi-dimensional infrastructure to reach the economic destiny. I hope you are getting the point. آپ اس تمام چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے سی پیک جو ہے وہ ملٹی لیٹرلزم جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے پاکستان اور چائنا جو ہے وہ دونوں اس سے جو ہے وہ بینیفٹ لے رہے ہیں. دین سی پیک ہیز سگنیفیکینس فار ملٹی لیٹرلزم ایٹ دی ریجنل لیول ٹو اچیو سسٹینشیل اکنامک گروتھ, improve markets growth, share the cost of public goods or large infrastructure projects, encourage participatory policy making, provide an anchor to social reforms, build various blocks for global integration, and reap several other non-economic benefits such as peace and security. The potential areas of such multilateral cooperation and development include regional connectivity based on transport infrastructure, energy centers, logistic hubs and flows, trade and commerce. So I hope dear students آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ what this all mean. Basically
سی پیک جو ہے کیونکہ ملٹی لیٹرلزم جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے جو بیلٹ روڈ انیشیٹو تھا یہ اسی کا ایک حصہ ہے سی پیک کی شیپ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، جس میں روڈز بھی ہیں، انفراسٹرکچر بھی ہے، اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ ہائی وے نیٹورکس بھی ہوں گے، جس کے تھرو آپ جو ہے بیسکلی ایک ریجن کو دوسرے ریجن کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، جس میں آپ کے پاس سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ملٹی لیٹرل جو ہے وہ کوآپریشن پر بیسڈ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ پروجیکٹ فردر اس میں پاکستان اور جو چائنا ہے اس کے لیے ان دونوں کنٹریز کے لیے اسٹیٹس کے لیے بہت سارے ڈائمینشنز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نیو پالیسیز، نیو پرنسپلز کو جو ہے وہ انڈکٹ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو دونوں کنٹریز کو، بلکہ جو آپ کی ڈفرینٹ کنٹریز ہیں جن کے ساتھ آپ جس ریجن سے جب سی پیک پاس ہوگا تو وہاں پر بھی کوشش یہ کی جائے گی کہ ان اسٹیٹس کے ساتھ جو ہے وہ اسی ملٹی لیٹرلزم میں رہتے ہوئے سی پیک کو آگے لے کر جایا جائے۔ لاسٹ میں سی پیک جو ہے اس کی امپورٹنس اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک اٹریکشن نظر آ رہی ہے، جو کہ ایک ریجنل لیول کی بات کی جا رہی ہے کہ ریجن پر بھی اس کو جو ہے پازیٹیو امپیکٹ جو ہیں وہ نظر آئیں گے، جس میں آپ کی اکنامک گروتھ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، مارکیٹس کی گروتھ کی بات کی جا رہی ہے، جو کاسٹ آف دا پبلک گڈز ہیں، اور اب ظاہری بات ہے کہ جہاں سے یہ سی پیک نے پاس ہونا ہے وہاں پر کوشش جو ہے وہ ایک ٹرائی ہوگا کی جائے گی کہ گڈس کی پرائس، کموڈٹیز کی پرائس جو ہے اس کو لوور ڈاؤن رکھا جائے، ٹیرفس کو کم سے کم رکھا جائے اور ایک سوشل ریفارم کی طرف ہم جائیں۔ لوگوں کے لیے ایک ریفارم، ایک چینج جو ہے وہ آنا چاہیے، جو کہ پاکستان اور چائنا اس وقت اس پروجیکٹ کے تھرو جو ہے وہ نظر آ بھی رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ لوگ اس کو پروگریس کر رہے ہیں اس میں، اور کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے اس میں پوٹینشیل ہے، اور اسی طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ کوآپریشن اور ڈیولپمنٹ کا جو ان کا سیکٹر ہے اس کو آگے اور بھی انہانس کیا جائے اسی ملٹی لیٹرل جو اسٹریٹجی ہے اس کے انڈر رہتے ہوئے، اور تاکہ جو ہے وہ فار ایگزامپل چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، ٹرانسپورٹ ہو، انرجی سیکٹرز ہوں، ٹریڈ اور کامرس ہو، تو تمام کنٹریز جو کہ جو ہے اس کو آبزرو بھی کر رہی ہوں گی، جس میں ایران اور رشیا جو ہے وہ پاسبل فیوچر پارٹنرز بھی اس کے جو ہے وہ ایک وش رکھتے ہیں، ایک خواہش رکھتے ہیں کہ شاید مے بی ان دا کمنگ فیوچر چائنا اور رشیا جو ہے دے ول بی دا پارٹ آف دس سی پیک پروجیکٹ ایز ویل۔ سو اس پروجیکٹ کو جو ہے یہ ابھی جس طریقے سے پروگریس کر رہا ہے، تو یہ جو ڈفرینٹ آپ کے پاس جو تھیوریز ہیں ان کا بیسکلی جو مین ٹاسک کی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کلیئر کٹ کانسیپٹ دیا جائے کہ بیسکلی ان تھیوریز کا کیا کانسیپٹ ہے، اور اس کو پھر پریکٹیکلی جو ہے وہ ہم کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے دونوں کنٹریز اس کو جو ہے وہ پریکٹیکل فارم میں بھی جو ہے اس کو اس وقت رن کر رہی ہیں سسٹم کو۔ تو آئی ہوپ کہ آج کے لیکچر میں آپ کو جو ہے ان تھیوریز کے حوالے سے بہت کچھ کلیئرٹی ہوئی ہوگی، اور کوشش بھی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کہ ان فردر جو تھیوریز ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے۔ سو اف یو ہیو اینی کویسچن، آپ یوٹیوب پر جو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پہلے، m.Abdullah Education Official، لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز، اور اس کے ساتھ اگر آپ کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کے کویسچن ضرور کوٹ کیجیے گا، and I'll be happy to take on your questions. Until next time، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ Thank you very much and goodbye.